دیکھیے آپ علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ نے جب بیضاوی کے پر حاشیہ لکھا، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت عظیم فرمائے. وہ اپنے وقت کے امام احمد رضا. علامہ خفاجی نے جب قلم اٹھایا ہے تو گستاخوں کے دانت ہی نہیں کھٹے کیے، ان کی عقلیں معطل ہو گئی، بلکہ اپنے قلم و تحریر کے ذریعے ان کو بالکل خش و خاشاک کی طرف بہا کر رکھ دیا. علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ جن کو تمام مکاتب فکر جب بیضاوی پڑھتے پڑھاتے ہیں تو شرح کے لیے، ناصر ملت کے متن کو سمجھنے کے لیے بیضاوی کی شرح میں جہاں شیخ زادہ کو سامنے رکھتے ہیں، علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کو سامنے رکھتے ہیں، وہی علامہ خفاجی کو سامنے رکھتے ہیں. علامہ خفاجی کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت عظیم فرمائے. وہ اس نقطے پر پہنچے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ میرے محبوب پر کثرت سے سلام پڑھو. علامہ خفاجی کہتے ہیں یہ سلام کا صیغہ اللہ نے اپنے لیے نہیں استعمال فرمایا، اپنے لیے صرف فرمایا کہ میں درود پڑھتا ہوں. فرشتوں کے لیے فرمایا میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور اپنے بندوں کے لیے فرمایا تم نے درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے. اب یہاں پر ایک طالب علم، آپ کے ذہنوں میں بھی کبھی سوال آیا ہوگا، علامہ خفاجی نے اس کی خدا کشائی کی ہے. فرمایا علامہ خفاجی کہتے ہیں میں خود اس نقطے پر حیران تھا کہ جب رب درود پڑھتا ہے تو سلام کیوں نہیں پڑھتا؟ جب رب درود پڑھتا ہے تو سلام کیوں نہیں پڑھتا؟ سلام بندوں کے لیے کیوں ہے؟ تو علامہ خفاجی فرماتے ہیں سلام جو ہے اس کا مادہ اشتقاق سلامہ ہے، یعنی سلامتی دینا، امن دینا. یہ بغض کے مقابلے پر بولا جاتا ہے، یہ نفرت کے مقابلے پر بولا جاتا ہے. رب کی طرف سے اور اس کے فرشتوں کی طرف سے مصطفیٰ کے لیے بغض کا تو کوئی تصور ہی نہیں، اس لیے سلام نہیں آیا. بندے بغض رکھ سکتے تھے، اس لیے رب نے فرمایا درود پر تو تاکید نہیں، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، حبیب کے لیے سلامتی کے پیغام پر تمہارے یہ علامہ خفاجی کا نقطہ. علامہ خفاجی فرماتے ہیں میرا مزاج اور میرا فہم قرآن یہ کہتا ہے کہ یہاں سلیمو نہیں ہے جیسا وہاں سلو ہے. سلو بھی امر ہے، سلیمو بھی امر ہے، دونوں مخاطب کے لیے پڑھو حکم ہے، لیکن سلو کے ساتھ مفعول مطلق دوبارہ نہیں لایا گیا، مصدر ذکر نہیں کیا گیا. سلام کے ساتھ فعل امر کے ساتھ مصدر کو لایا گیا. اور آپ اہل علم جانتے ہیں کہ جب مصدر کو سامنے اسی باب اور اسی کے اشتقاق کے مصدر کو جب سامنے لایا جاتا ہے تو اسے مفعول مطلق کہتے ہیں اور تاکید کا معنی دیتے ہیں. تو درود میں تاکید نہیں، سلامتی میں تاکید ہے. تو رب کا پیغام ہے کہ کبھی بھی اگر کوئی خناس میرے حبیب کے خلاف بکواس کرے تو تم نے اپنی عشق و محبت کے اندر زلزلہ نہیں لانا ہے. وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تاکیداً جم کر مصطفیٰ کی واہ 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 کرنا. اب سمجھے آپ تحریک ناموس رسالت کو، سمجھے آپ. آج کچھ لوگ بشیر الدین محمود کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. بشیر الدین محمود مرزا بیٹا، اس نے غازی علم الدین کو کہا یہ ریاست میں فتنہ کر رہا ہے. استاد صاحب یہی کہا تھا نا، ریاست میں فتنہ کر رہا ہے. آج وہ بدقسمت لوگ اپنے آپ کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ بشیر محمود سے. معاذ اللہ، بشیر محمود نے ناموس رسالت کے سپاہی غازی علم الدین پر تنقید کی، اور آج کل کے یہ نام نہاد ممتاز قادری پر تنقید کر رہے ہیں. تو میں صرف غور دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جملے نہیں کہے جاتے. عشق و محبت کی تقریر کرنے والے، عشق و محبت کا اعلان کرنے والے، عشق و محبت کی نسبت سے جڑے ہوئے لوگوں کی زبان سے تذبذب اور صلح کلیت اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ قرآن نے درود کو ایک دفعہ سلامتی دینے کو بار بار کہا ہے. دیکھیں مسلمان کو مسلم کہتے ہیں نا، اس لیے کہ سلامت، وہ سلامتی. سرکار سے پوچھا گیا حضور سب سے بڑا اخلاق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہی فرمایا نا حضور نے. مومن کون ہے، مسلم کون ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مسلم وہ ہے داڑھی رکھ لے، پگڑی باندھ لے، شور شرابہ کرے. فرمایا مسلم وہ ہے
جو امن دے، جو امن دے، جو تحفظ دے، اسی سے سلام بنا ہے۔ فرمایا میرے محبوب کے دین کو امن ضرور دینا، میرے حبیب کی ناموس کو امن ضرور دینا، میرے حبیب کی ناموس کو تحفظ ضرور دینا۔ اسی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سلام بھی کہتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، کسی نے حضرت فاروق اعظم، ان کے بڑے جگری دوست تھے، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا عبداللہ بن سلام تھے کہ تم تو یہودیوں کے بڑے مولوی تھے، تم کیسے اسلام لے آئے اور تم نے میرے آقا کو پہچانا کیسے؟ بخاری ترمذی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے جب مجھے پتا چلا نا کہ آقا تشریف لائے ہیں تو میرے دل میں تو تمنا تھی کہ آقا کے قدموں میں پہنچوں، آقا کے قدموں میں پہنچوں، لیکن کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بھی تھا کہ علامات اور نشانیاں تو دیکھوں، کیونکہ خود یہود کے بڑے عالم تھے، نشانیاں ان کے قلب و جگر پر پیوستہ تھی، ڈھونڈ رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کو کہتے ہیں عمر میں نے سید عالم کے 2 جملے سن کر کہہ دیا یہ اللہ کے نبی، کوئی لمبی چوڑی دلیلیں نہیں، فرمایا 2 جملے حضور کے سنے، یہ بخاری میں ابتدا میں بھی موجود ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا سرکار کی خدمت میں جب میں پہنچا مجمع بھرا ہوا تھا، تصور میں پہنچ جائیں تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، مجمع بھرا ہوا تھا، غریب نواز کرسی پر جلوگر تھے، سید صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر تھے، کہتے میں بہت دور تھا اور میرے آقا کا معجزہ ایسا تھا اور ہے کہ حضور جب خطاب فرماتے ہیں تو آخر والا ایسی سنتا ہے جیسا پہلا والا سنتا ہے، اور نبی کا معجزہ ولی کو ملتا ہے، یہ کرامت بن کر میرے غوث اعظم کو ملا ہے، یہ کرامت بن کر میرے غوث اعظم کو ملا ہے۔ سیدی غوث اعظم جو خطاب فرماتے تو حد نگاہ تک مجمع ہوتا، آخری شخص بھی اس طرح سنتا جیسا قریب سن رہا ہے۔ اس لیے تو میرے امام نے کہا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، تو یہ سارا فیض وہ ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، عبداللہ بن سلام کہتے جب میں بارگاہ رسالت میں پہنچا تو سید عالم کی زبان پر یہ کلمات تھے افشوا السلام، سید عالم کی زبان پر یہ کلام تھے افشوا السلام و اطعام الطعام، امن و سلامتی کو پھیلاؤ، امن و سلامتی کو پھیلاؤ اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، امن و سلامتی کو پھیلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ جملہ میرے کانوں سے گزرتا ہوا میرے دل میں پہنچا اور میرے دل میں کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول۔ تو سلام جو ہے وہ سلامتی دینے سے ہے، جو حضور کے دین کو سلامتی نہ دے سکا، جو حضور کی ناموس کو سلامتی اور تحفظ نہ دے سکا، وہ کچھ بھی ہو مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کچھ بھی بولیے